حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ ایک نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھے جانوروں کی بولی سکھا دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ میں حیوانات اور درندوں کی زبان سیکھ اور سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی عبرت حاصل کروں، کیونکہ میرے خیال میں انسانوں کی تمام باتیں تو دنیا داری کی ہیں۔ ہو سکتا ہے جانوروں کی باتوں کا کوئی اور معمول ہو اور آخرت کے بارے میں ان کی باتیں ہوں۔ مجھے یہ زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بے وقوف انسان، شاید تجھے شیطان ملعون نے بہکایا ہے، تیرا یہ شوق درست نہیں ہے۔ نوجوان کہنے لگا، آپ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اگر آپ مجھے جانوروں کی زبانیں نہیں سکھائیں گے تو میں مایوس ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے سکھا دیں، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ جب اس نوجوان نے بے حد اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، میں اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دوں تو یہ بات اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور اگر نہیں سکھاتا تو اس کا دل برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس کو سکھا دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بضد نوجوان کو جانوروں کی زبانیں سکھا دیں۔ اس نوجوان نے اپنے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغ پال رکھا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت اس نے آزمائش کی خاطر مرغ اور کتے کی گفتگو سننے کا ارادہ کیا۔ جب اس کی خادمہ نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو جھاڑا اور اس میں سے روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر گرا، مرغ اور کتا دونوں اس روٹی کے ٹکڑے پر جھپٹے، مگر مرغ اس کو اچک لے گیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے ظالم، تو نے اچک کر کھا لیا ہے، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتے تو تمہارا کیا چاہتا؟ اب پتہ نہیں مجھے کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے، بھوک سے میرا برا حال ہوا جا رہا ہے۔ مرغ نے کتے کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، چپ ہو جا، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھے کھانے کو خوراک دے گا۔ کل ہمارے آقا کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر اس کا گوشت کھا لینا۔ اس نوجوان نے جب یہ سنا تو اسی وقت گھوڑا بازار میں جا کر فروخت کر دیا۔ وہ گھوڑا دوسرے دن واقعی مر گیا۔ اس وقت اس نوجوان نے خدا کا شکر ادا کیا کہ نقصان سے بچ رہا۔ مرغ جس نے گھوڑا مرنے کی بڑ ماری تھی، کتے کے سامنے شرمندہ ہوا۔ کتے نے مرغ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے مرغ، تو کس قدر چالاک اور جھوٹا ہے، وہ گھوڑا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ کل مرے گا اور تم اس کا گوشت جی بھر کر کھانا، وہ کہاں ہے؟ اس پر مرغ بولا، میں جھوٹ نہیں کہتا، ہمارے آقا نے اپنا گھوڑا دوسری جگہ فروخت کر دیا اور وہاں جا کر وہ گھوڑا مر گیا ہے۔ اس طرح ہمارا آقا نقصان سے بچ گیا اور اس نے اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی، لیکن کل ہمارے آقا کا خچر مر جائے گا اور تمہاری عید ہو جائے گی، پیٹ بھر کر خچر کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے مرغ کی یہ بات سنتے ہی خچر کو فروخت کر دیا اور اس طرح اس نقصان سے بھی بچ گیا۔ اگلے دن کتے نے مرغ سے پھر شکوہ کیا اور کہا، اے جھوٹوں کے سردار، تو آخر کب تک جھوٹ بولے گا؟ مرغ کہنے لگا، فکر نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام بیمار پڑے گا اور رات کو مر جائے گا، اس کے رشتہ دار اس کے مرنے پر کتوں اور مانگنے والوں کو روٹیاں دیں گے، تجھے بھی کچھ کھانے کو مل ہی جائے گا۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اسی وقت غلام کو فروخت کر ڈالا اور نقصان سے بچ گیا۔ وہ شخص جانوروں کی بولیاں سمجھنے پر بہت خوش ہوا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں بہت بڑے نقصانات سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مجھ سے پھر شکوہ کیا، جو کچھ کہتا ہے تو سب جھوٹ ہے۔ مرغ نے جواب دیا کہ جھوٹ بولنا ہماری سرشت میں نہیں ہے، ہم مرغ تو مؤذن کی طرح سچ بولنے والے ہیں۔ ہمارے آقا کا غلام مر تو گیا تھا، لیکن وہ خریدار کے پاس جا کر مرا تھا اور نقصان خریدار کا ہو گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ،
کہ ہمارا آقا بڑا بیوقوف ہے جو اپنی بلا دوسروں کے سر ڈالے جا رہا ہے۔ اس نے یہ تمام فروخت شدہ جانوروں اور ایک قیمتی انسان کے فروخت سے بظاہر اپنا فائدہ کیا ہے، لیکن اصل میں اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ اگر گھوڑا، خچر اور غلام اس کے گھر میں مر جاتے تو ہماری آقا کی جان کا فدیہ ہو جاتا، کیونکہ مال اگر انسان کی جان پر قربان ہو جائے تو وہ نقصان نہیں ہے بلکہ نفع ہی نفع ہے۔ لیکن ہمارے آقا نے اپنی جان پر بلا ڈال کر اپنے مال کو بچایا ہے اور سخت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اب میں تمہیں ایک اور سچی بات بتاتا ہوں کہ کل یقیناً ہمارا آقا خود مر جائے گا۔ اس کے غم میں جو لوگ اکٹھے ہوں گے، گھر والے ان کے لیے گائے ذبح کریں گے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے پکائیں گے۔ اس میں تمہیں بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فوراً حاضر ہوا۔ خوف کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، میری مدد کریں۔ بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے جو میں نے جانوروں کی بولیاں سمجھنے اور سیکھنے کی درخواست کی تھی۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے بے وقوف، اب یہ بات بڑی دشوار ہے، کیونکہ آئی ہوئی قضا نہیں ٹل سکتی۔ میں نے تو اس قضا کو اسی دن دیکھ لیا تھا جو تجھ پر آج ظاہر ہوئی ہے، لہٰذا اب اللہ کی رضا کو قبول کر۔ مولانا روم اس حکایت میں یہ درس دیتے ہیں کہ اللہ کا نبی جس چیز سے روکے اس سے رک جانا چاہیے اور اصرار اور ضد نہیں کرنی چاہیے۔ مزید یہ کہ اللہ کے نبی کو اس کے فضل سے جتنا اللہ چاہے اتنی آگہی حاصل ہوتی ہے۔